اس کا ادب و احترام اور اللہ کے طے کردہ فرائض کو بخوبی ادا کرنے کی ہمیں سعادت اور توفیق رفیق میں فرمائے۔ قرآن کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، رب وحدہ لا شریک فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بے شک یہ مہینہ جو رمضان کا ہے اس کی شان یہ ہے کہ فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا۔ اس کی شان یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ لوح محفوظ سے بیت العزت پر جو پہلے آسمان پہ ایک گھر ہے جسے بیت العزت کے نام سے موسوم کیا گیا، جس میں وہاں پر یک بارگی سے ایک ہی مرتبہ رمضان میں قرآن پاک اتر آیا تھا ليلۃ القدر میں۔ پھر 23 سال کے زمانے میں تھوڑا تھوڑا کر کے جس طرح موقع محل کے مناسبت سے قرآن کی جہاں جتنی ضرورت تھی وہ بیت العزت سے اتنا جو ہے وہ اترتا رہتا اور جو ہے وہ ظاہری صورت میں قرآن پاک کا حصہ بنتا رہا۔ پہلے اور صورت کی کتابیں دینے کی، لیکن سرکار کا جب معاملہ آیا چونکہ محبوب خدا ہے تو جس طرح سرکار فرماتے چلے گئے اللہ اسی طرح قرآن نازل فرماتا۔ کبھی ظلموں کا ذکر ہے، بڑی سنتے رہتے ہیں آپ باتیں، کبھی سرکار کی نالین اور کبھی سرکار کے گھوڑوں کا ذکر ہے اور کبھی سرکار کے عاشقوں کے گھوڑوں کے سموں کا ذکر ہے۔ تو اللہ پاک نے جہاں جو ہے وہ ٹھیک سمجھا قرآن پاک کو اس مقام پر نازل فرمایا۔ تو فرمایا کہ رمضان کی شان اس لیے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ مہینے کتنے ہیں؟ 12 مہینے ہیں۔ تو 12 مہینوں میں سے اس مہینے کو فضیلت اس لیے ہوئی قرآن کی روشنی میں، اس لیے اس مہینے کو فضیلت ملی ہے کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ مہینہ تو دوسرے بھی بے شمار مہینے ہیں، 11 مہینے ہیں، لیکن اس مہینے میں شان اس لیے اس مہینے کو مل گئی، فرمایا کہ اس مہینے کی نسبت ہو گئی ہے قرآن عظیم کے ساتھ۔ اس میں چونکہ قرآن نازل ہوا ہے اس لیے 11 مہینوں کو وہ فضیلت نہ ملی جو اللہ پاک نے رمضان المبارک کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ گرامی قدر حضرات، پتہ چلا کسی عزت والی چیز سے اگر کسی چیز کی نسبت ہو جائے، کسی ادنا کی چیز کی نسبت اگر اعلیٰ سے ہو جائے تو وہ ادنا نہیں رہتی بلکہ وہ بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اگر ایک قطرہ ہے وہ تو قطرہ ہی ہے، لیکن اگر اس قطرے کی نسبت آپ کسی پانی کے کسی نہر کے ساتھ کر دیتے ہیں، دریا کے ساتھ کر دیتے ہیں، سمندر کے ساتھ کر دیتے ہیں، تو پھر کوئی بھی اس قطرہ ذرہ دودھ کو، ذرہ پانی کے اس قطرے کو کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ پانی کا قطرہ ہے۔ بے اتفاق جب یہ قطرہ تھا اسے ہوائیں خشک کر دیتی، یہ ختم ہو جاتا، یہ مٹ جاتا، اس کا وجود اپنا وجود نہ رہتا، یہ کسی کام کا نہیں، یہ بے معنی تھا، بے مقصد تھا، نہ پیاس کو جا سکتا ہے نہ کہیں کام آ سکتا ہے، یہ تو ایک ذرہ تھا پانی کا جسے ہوائیں خشک کر دیتی۔ لیکن یہی پانی کا قطرہ جب کسی دریا میں ملتا ہے، جب کسی سمندر میں ملتا ہے تو پھر اس قطرے کو دنیا قطرہ نہیں کہتی بلکہ اس قطرے کو دنیا پھر سمندر کہتی ہے، اس قطرے کو دنیا پھر دریا کہتی ہے۔ تو بے مقصد تھا، کسی مقصد والی چیز سے جب یہ ملتا ہے تو وہ مقصد والی چیز چونکہ اعلیٰ ہے تو ادنا کو بھی وہی عزت مل جاتی ہے۔ پانی کے 1 کلو کو ایک دودھ میں آپ مکس کر دیتے ہیں، اگرچہ 1 پاؤ دودھ ہے لوگ اسے دودھ ہی کہتے ہیں کیونکہ اس کی نسبت اعلیٰ چیز کے ساتھ ہو گئی ہے، بغیر تشبیہ اور بغیر کسی ارادے کے۔ اگر میں یہ بات کہوں تو پہلا میں جانی ہے، مہینے تو اور بھی ہے لیکن اس مہینے کو نسبت اس کتاب سے ہوئی ہے جو کتاب مصطفیٰ کے سینے پر نازل ہوئی ہے، جو سینہ مصطفیٰ پر نازل ہوئی ہے، جو مصطفیٰ کے سینے پہ نازل ہو، اس مہینے کو اس سے نسبت ہو سارے مہینوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ پھر ربیع الاول کو تو رب نے شان یرفع والا لا
قرآن نازل ہوا اور ربیع الاول شریف میں قرآن والا اس دنیا میں ہم موازنہ نہیں کر رہے، اس لیے کہ موازنہ کرنا بنتا نہیں، موازنہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ سوال ہوتا ہے آپ ربیع الاول میں، وہ تو سرکار ایک دفعہ آئے تھے دنیا میں، بس ٹھیک ہے، اس زمانے میں اگر کسی نے خوشی کرنی تھی ہو گئی۔ ہر سال تو حضور نہیں آتے پیدا ہوتے، آئے تھے پیدا ہو گئے اور سرکار جو ہے وہ وقت گزر گیا۔ اب ہر سال تو حضور پیدا نہیں ہوتے، حضور نے تو پردہ فرما دیا ظاہری طور پر، تو آپ ہر سال ہی حضور کا جشن مناتے۔ اللہ کے بندو، جب کسی اعلیٰ چیز اور اعلیٰ ظرف والے چیز سے کسی کی نسبت ہو تو وہ نسبت وقتی نہیں ہوتی، وہ نسبت دائمی ہوتی ہے۔ جیسے رمضان کو نسبت قرآن سے ہوئی تو یہ نسبت تو اس زمانے میں ہوئی تھی جب سرکار دنیا میں تشریف لائے اور قرآن نازل ہوا، اور دوسری ہجری میں یا نبوت کے 13ویں سال یہ معاملہ روزوں کی فرضیت کا ہوا۔ تو یہ قرآن اور رمضان کا معاملہ تو سرکار کے زمانے کا ہے، لیکن آج کا ہر مولوی، ہر عالم یہی کہے گا کہ جب بھی رمضان آتا ہے تو وہی برکتیں لوٹ آتی، وہی رحمتیں، وہی اللہ کی عنایتیں، وہی اللہ کے کرم نوازیاں۔ حالانکہ حضور کے زمانے میں یہ مقام تھا، لیکن ہر عالم یہ مانتا ہے جس طرح فضیلت اس زمانے میں تھی وہی فضیلت اللہ نے رمضان کو قیامت تک کے لیے عطا فرما دی ہے۔ تو اسی طرح رمضان اگر حضور کے زمانے میں فضیلتیں لے کر آیا ہے، اللہ نے اس زمانے میں رمضان کو عزتیں عطا فرمائی ہے، تو سرکار کا زمانہ، مصطفیٰ کے میلاد کا زمانہ بھی جب بھی آتا ہے، جس گھڑی بھی آتا ہے، تو جو رحمتیں، جو برکتیں، جو عنایتیں مصطفیٰ کی پیدائش کے وقت جو انوار و تجلیات نازل ہوئے تھے، آج بھی امت بدلا میں اسی طرح انوار و تجلیات۔ تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن اس مہینے میں نازل ہوا جو آنے والا رمضان کا مہینہ۔ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب شریف کا مہینہ آتا تو سرکار تیاری شروع فرما دیتے رمضان کی، اور حضور دعائیں کرتے بار بار کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اور پھر سرکار شعبان کے بساؤ کا پورے روزے رکھتے، پورا مہینہ شعبان مبارک میں رمضان کا اہتمام ہوتا، اور پھر رمضان میں اسپیشل جبریل آتا اور قرآن کا سرکار کے ساتھ دور کرتا۔ یعنی کس طرح دو حافظ آپس میں منظر یاد کرنے کے لیے دور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، تو یہ نوری آسمان سے آتا اور سرکار کے ساتھ بیٹھ کر نورانی عالم میں نہیں، بشری صورت میں آتا، کسی صحابی کے روح میں آتا۔ پتا چلا اگر نور بھی آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو اس کو آنے کی اجازت نہیں ہے، بشریت کے لبادہ اوڑھ کر جبریل بھی حضور کی بارگاہ میں ہے، لبادہ بشریت کا مگر ہے نور۔ پتا چلا بشریت اور نور متضاد چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے متضاد نہیں۔ نورانیت اور بشریت ایک جگہ پہ اکٹھی ہو سکتی ہے، نورانیت اور ظلمت یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ جہاں نور ہوگا وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، اور جہاں اندھیرا ہوگا وہاں نور نہیں ہوگا۔ سورج اگر نکلا ہوا ہے تو رات نہیں ہوگی، رات ہے تو سورج نہیں ہوگا۔ یہ متضاد چیزیں ہیں۔ مصطفیٰ اس کائنات کا نور بن کر اس دنیا میں آئے ہیں۔ اگر تم یہ کہو مصطفیٰ نور نہیں ہے اور مصطفیٰ بشر ہے، اللہ کے بندے بشریت اور نورانیت تو متضاد ہے ہی نہیں۔ ایک ہی انسان میں یہ دونوں صفتیں پائی جا سکتی ہے۔ جیسے جبریل لبادہ بشریت میں آیا کرتا تھا، اسی طرح مصطفیٰ بھی بشریت کے لبادے میں آئے۔ حقیقت میں اللہ وحدہ لا شریک نے مصطفیٰ کو عظمت شانی دلا دیا تھا۔ غلطی سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس رمضان کو نسبت قرآن سے ہوئی تو اللہ پاک نے رمضان کو عظمت عطا فرمائی، اور اتنی عظمت عطا فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 صحابی مسلمان ہوئے،
اکٹھے مسلمان ہو. بڑی توجہ سے سننے والی بات ابن ماجہ نسائی اور دیگر کتب حدیث میں سیاستہ میں یہ حدیث موجود ہے. 2 صحابی بیک وقت مسلمان ہوئے, اکٹھی عبادت کرتے, لیکن ہر انسان کی فطرت الگ ہوتی ہے. ہر انسان کی عبادت کا ذوق ذرا نرالا ہوتا ہے. وہ جو ایک صحابی نام میں ان کا رجحان عبادت کی طرف زیادہ تھا, اور دوسرے جو تھے وہ نوافل کی اتنی کثرت نہیں کرتے تھے جتنے وہ دوسرے صحابی کرتے. یعنی ایک جو تھا وہ عبادت میں ذرا تیز تھا, وہ صبح و شام اللہ کے ذکر میں رہتا. الغرض ایک غزوے میں گئے, وہ صحابی وہاں شہید ہو گئے, اور وہ جو دوسرا صحابی تھا جو اکٹھے مسلمان ہوئے تھے, جو عبادت میں ذرا فرائض کے علاوہ نوافل میں ذرا جو ہے وہ کم نفل پڑھتے تھے, سست تھے, وہ شہید نہیں ہوئے. وہ 1 سال بعد شہید ہوئے. وہ 1 سال بعد تبھی موت فوت ہو گئے. شہید نہیں ہوئے تو تبھی موت فوت ہوئے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ سرکار کے صحابی ہیں, اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے غزوہ احد میں سرکار پر اس طرح قربانی دی کہ تاریخ یاد رکھے. روایتوں میں موجود ہے کہ 80 سے زیادہ تیر آپ کے جسم پر لگ چکے تھے, اور یہ اللہ کا شیر سرکار کے سامنے ڈال بنا ہوا تھا. حتیٰ کہ وہ ڈال جو جس سے تیر جو ہے وہ روک رہے تھے, وہ جب زمین پر گری تو طلحہ بن عبید اللہ کے عقل نے کہا طلحہ جان بچانا فرض ہے, نیچے جھک کے اپنی ڈھال کو اٹھاؤ اور اپنا بھی دفاع کرو, اپنے محبوب کا بھی دفاع کرو. لیکن فرشتے نے کہا اے طلحہ بن عبید اللہ, تھوڑی دیر کے لیے زمین پہ جھکے گا تو کسی غدار مصطفیٰ کا کوئی تیر سرکار کی طرف نہ چلا جائے. ابھی عشق یہ دعویٰ کر رہا تھا اور اس کی تربیت کر رہا تھا کہ اسی حالت میں ادھر کافر نے تیر پھینکا. عشق نے کہا جان جاتی ہے تو چلی جائے, یہ مومن کی معراج ہے کہ مصطفیٰ کے قدموں میں بندہ فوت ہو جائے. اس نے تیر اٹھانا بھی اور ڈال اٹھانا بھی گوارا نہ سمجھا, اپنے چہرے کو اٹھا کر مصطفیٰ کے تحفظ میں آگے کر دیا. جب چہرے پہ تیر لگا مصطفیٰ نے فرمایا طلحہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. کٹ کے ذرا کو سبحان یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے جنہیں حضور نے 1000 مرتبہ کہا تھا تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ بعد میں ایک دن آرام فرما رہے ہیں تو خواب آیا ہے کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں. میں کیا منظر دیکھتا ہوں کہ جنت کے دروازے پر وہ دونوں صحابی جو کہ مسلمان ہوئے, جو بعد میں فوت ہوئے تھے, انہیں جنت کے فرشتے نے کہا کہ آپ پہلے جنت میں داخل ہو. وہ جو بعد میں فوت ہوئے تھے, سبحان اللہ کی طرف. اور جو صحابی پہلے شہید ہوئے تھے انہیں حکم ہوا کہ آپ ذرا ٹھہر جائیں, آپ ذرا بعد میں جنت میں جائیں. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے میرے لیے یہ تعجب کی بات تھی. صبح میں اٹھا, میں نے صحابہ سے مشورہ کیا. اب جس بات کی سمجھ صحابہ کو نہیں آتی تھی وہ در مصطفیٰ پہ حاضر ہو جاتی. پتہ چلا صحابہ کا عقیدہ تھی جیڑی سمجھ ساڈی وچ گل کوئی نہ آوے اللہ اپنے محبوب کو اس خبر کو عطا فرما دے. اب صحابہ میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہو گیا کہ حضرت طلحہ نے ایسے ایسے خواب دیکھا. صحابی کے خواب میں اور عام بندے کے خواب میں بڑا فرق ہے. اب یہ معاملہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا. نبی رحمت جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرمائے. جب یہ پوچھا گیا, اگر یہ عام بات ہوتی تو حضور پاک فرما دیتے صحابہ چھوڑو یہ خواب ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. لیکن نہیں, فرمایا نبوت کے 96 حصہ ہے سچے خواب. فرمایا اللہ میرے امتیوں کی مدد سچے خوابوں کے ذریعے قیامت تک فرماتا ہے.
کہ سچا خواب نیک آدمیوں کو آتا ہے، اس کے ذریعے بندے کو متنبع کیا جاتا ہے یا کسی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ فرمایا نبوت کا سلسلہ تو بند ہو گیا ہے، لیکن سچے خوابوں کا سلسلہ قیامت تک رہے، لیکن بشرط کہ وہ جو ہے وہ سچا ہو اور بندے کو اس چیز کا مطالعہ ہو کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ سرکار سے جب معاملہ پوچھا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا مسکرائے اور فرمایا تم کس لیے پریشان ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہم اس لیے پریشان ہیں کہ جو شہید ہوئے تھے اور پہلے چلے گئے تھے اس دنیا سے شہید ہو گئے، اور عبادت میں بھی وہ زیادہ عبادت کرنے والے تھے اور عبادت میں دوسرے صحابی کا بنسبت ان کا ذوق زیادہ تھا، جانا تو ان کو پہلے جنت میں چاہیے، اور لیکن گئے وہ جو بعد میں فوت ہوئے اور شہید بھی نہیں ہوئے تبھی موت فوت ہوئے، اور عبادت میں بھی اتنا ذوق نہیں تھا جتنا اس صحابی کا تھا۔ تو یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ ٹھنڈ پڑ جائے گی آپ کو۔ سرکار نے فرمایا 2-4 روایات مختلف طرق سے بیان کی گئی۔ پہلی میں یہ سرکار فرماتے ہیں ماجہ کی، فرمایا صحابہ 1 سال بعد جو وہ صحابی ہے اس نے میرا زمانہ اس صحابی سے زیادہ پایا ہے، اس لیے اللہ پاک اسے سچے کو کہنے لگا کہ فرمایا اس نے عبادت زیادہ کی ہے، اس میں شک نہیں، پر وہ صحابی جو بعد میں فوت ہوا ہے اسے میری نسبت اور میری سنگت 1 سال زیادہ نصیب ہوئی ہے، اسی لیے اللہ نے اسے تیری زیادہ اور دوسری بات جو سرکار نے فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے کہ وہ صحابی بعد میں کیوں گیا جنت میں جو شہید ہوا تھا؟ فرمایا یہ نہیں تم دیکھ رہے کہ جو بعد میں فوت ہوا صحابی اس نے اپنی زندگی میں 1 رمضان اور اس کے روزے اور عبادت اس صحابی سے زیادہ حاصل کیا جو پہلے شہید ہو گیا۔ تو یہ رمضان کی جو عبادت کا رنگ ہے، فرمایا وہ اگرچہ شہید ہوا تھا لیکن جو بعد میں صحابی فوت ہوا ہے اس کو اللہ پاک نے 1 رمضان اور اس کے روزے اور اس کی عبادت کا زیادہ لطف عطا فرمایا ہے، اور فرمایا میری امت کو یہ شان اللہ نے عطا فرمائی ہے اس مہینے کے جو رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ فرمایا سرکار نے کہ اس مہینے میں فرض پڑھنا اور مہینوں میں 70 اگر فرض پڑے جائے تو برابری نہیں ہو سکتی جتنا اللہ بندے کو رمضان میں فرض پڑھنے کا ثواب ہے، اور مہینوں میں سنتیں پڑھی جائیں تو سنت کا ثواب ہے، لیکن رمضان میں اگر کوئی صدقہ خیرات یا پھر کوئی سنتیں ادا کرتا ہے تو اللہ ان کو فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں جب شعبان کے آخری روز ہوتے تو سرکار ممبر بچھا دیتے، صحابہ کو خطبہ دیتے اور فرماتے صحابہ تمہیں مبارک ہو، ایک آنے والا مہینہ اور قسمتوں کا مالک مہینہ آ رہا ہے جس میں جو فرض ہیں وہ 70 فرضوں کے برابر ان کا ثواب ہو جاتا ہے اور نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرمایا صحابہ غم خاری کا مہینہ آ رہا ہے اور صبر کا مہینہ آ رہا ہے، اور سرکار فرماتے غم خاری کا بدلہ بھی جنت ہے اور صبر کرنے والوں کا بدلہ بھی اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اور پھر سرکار رحمت جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے آنے والا جو مہینہ ہے جس میں اگر کوئی بندہ کسی کو روزہ افطار کرا دیتا ہے تو اللہ پاک اس کو روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پھر ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اگر کوئی روزہ افطار کرانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، فرمایا یہ اس بندے کا انعام نہیں ہے کہ جو کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، یہ شان تو اس بندے کی ہے جو کسی کو ایک کھجور کے ساتھ یا ایک کھجور کے ایک حصے کے ساتھ روزہ افطار کرا دے یا کسی کو ٹھنڈے پانی کا ایک گھونٹ پلا دے تو اس میرے امتی کو یہ شان حاصل ہے، لیکن اگر کوئی کسی کو پیٹ بھر کر پانی پلا دے یا پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، فرمایا کل قیامت والے دن اللہ پاک اس میرے امتی کو میرے حوض کوثر سے ٹھنڈا پانی کا جام
اور اس نے فرمایا اللہ اس کی پیاس کو بجھا دے گا جس دن ہر بندہ پیاسا ہوگا، لیکن رمضان میں پیاسوں کو پانی اس نے پلایا، اللہ پاک قیامت کے دن میرے اس امتی کو حوض کوثر کے ٹھنڈے جام عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آنے والا جو مہینہ ہے رمضان کا مہینہ ہے، اس میں آپ کوشش کیا کریں اگر زکات نکالنی ہے تو رمضان کے شروع میں آپ زکات نکال دیں۔ رمضان کے شروع میں جو بندہ بالکل مریض ہے، شوگر کا مریض ہے یا دیگر بیماریوں میں مبتلا ہے اور اسے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تو موذی مرض میں مبتلا ہے تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا مرتے دم تک، تو اب اس کے لیے جو ہے وہ فدیہ ہوتا ہے، وہ تقریباً 300 روپیہ اس سال اس پنجاب کے اعتبار سے، دیگر صوبوں کے اعتبار سے 320 روپے اور پنجاب کے صوبے کے اعتبار سے چونکہ گندم کا حساب ہوتا ہے تو گندم کے حساب سے تقریباً 300 روپیہ فی روزے کا فدیہ ہے اس بندے کے لیے جو بالکل شیخ فانی ہو چکا ہے اور اس کی ہڈیوں میں اب روزہ رکھنے کی سخت نہیں رہی۔ ہاں اگر کوئی وقتی بیمار ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس پر فدیہ لازم نہیں ہے، بلکہ اور دنوں میں اس پر اس روزے کی قضا کرنا لازم ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر روزہ قضا کیا رمضان کا، ساری زندگی بھی اگر وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی سال ہر سال روزے نفلی رکھتا رہے اور کہے کہ میں رمضان کے ایک روزے کا ثواب پا لوں، اس کو ایک روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور فرمایا جو بندہ ایک رمضان کا روزہ رکھتا ہے اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے ساری زندگی کے نفلی روزے ایک طرف اور اللہ کا حکم ادا کرتے ہوئے رمضان کے ایک روزہ کے ثواب کو نفلی روزوں کا ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ عظمتیں، یہ شانیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ اور فرمایا صحابہ آنے والے مہینے کا خوب اہتمام کرو، پورے مہینے میں ایک رات لیلۃ القدر کی اللہ نے چھپا کے رکھی ہے، جو اس رات کو عبادت کرتا ہے اللہ وحدہ لا شریک اسے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ تو اس لیے آنے والے مہینے میں غفلت کا شکار ہو، صحابہ تمام معاملات پہلے یا وہ نپٹا لیتے اور جو ہی رمضان کا آغاز ہوتا بعض صحابہ کو پورا مہینہ اعتکاف کیا جاتا۔ آنے والا مہینہ اگر یہ کو کہاں ملا ہے گزر اس نے جانا ہی ہے، کسی نے روزے رکھ کے گزارنا ہے اور کسی نے بغیر روزوں کے گزارنا ہے۔ عید سب پہ آ جانی ہے انشاءاللہ، لیکن وہ خوش نصیب ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کو بچا لائیں گے۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اس پر جتنی بھی تنگی ہے وہ کم ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ وحدہ لا شریک کو روزے دار کی منہ کی خوشبو بھی بڑی پسند ہے، یہ اس قدر شان ہے، عظمت ہے۔ اس میں 1 درہم خرچ کرنا اور دنوں میں اور مہینوں میں 70 درہم خرچ کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے آنے والے مہینے میں آپ نے زکات نکالنی ہے، 27 کو نکالنی ہے تو بیچارہ جو مجبور ہے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر آپ نے مہینے کے آخر میں صدقہ فطر دینا ہے یا عید والے دن دینا ہے تو جو بیچارے غریب ہیں جو آپ کے صدقہ فطر کے انتظار میں ہیں، جو بچیوں اور بچوں کے معاملات یا ان کے جو ہے وہ ان کے کپڑے کا انتظام کریں گے، ان کی عید کی خوشیاں جو ہے وہ خرید کر اپنی اولاد کو دیں گے، جب دینا ہی ہے تو جو ہی جو ہے وہ رمضان کا آغاز ہو آپ ان کو لے کر دیں، ان کو خرید کر دیں، زکات شروع میں نکالیں تاکہ جو غریب ہیں وہ اپنی سحری افطاری کا انتظام کر سکیں۔ اور ڈھونڈے پیشہ ور لوگوں کو نہیں، اپنی برادری میں سب سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے محلے میں یہ ارد گرد ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو سفید پوش لوگ ہیں، جو مرنا تو گوارا کرتے ہیں لیکن کسی کے آگے قرآن کہتا ہے وہ اپنے دامن کو نہیں کھلاتے، ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ایسے لوگوں کو صدقہ خیرات دیں۔ باقی اگر وہ مانگنے کے لیے آتا ہے تو اللہ کے نام پہ چونکہ مانگ رہا ہے، آنے والے مہینے میں خالی اس کو بھی نہیں جانے دینا چاہیے۔ مولا علی سے کسی نے کہا تھا جو بھی آتا ہے مانگنے کے لیے، خطاب کے کافر بھی آتا ہے تو آپ اس کو دے دیتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں آنے والے کو نہیں دیکھتا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ کس کے نام پر مانگ رہا ہے، اسی کے نام پر خیرات کر رہا ہے۔ اس لیے آپ خیرات کریں، صدقات کریں۔ اور سرکار کی حدیث کمال حدیث ہے، سرکار نے فرمایا رمضان میں اللہ مومن کے رزق کو زیادہ فرما دیتا ہے، مومن کے رزق میں اللہ برکتیں فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا رمضان میں جو اپنی فیملی پر اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے یا اپنی ذات پر روزہ افطار سحری کرتے ہوئے خرچ کرتا ہے، اللہ اس خرچ کرنے کو بھی اس کے نام اعمال میں بطور صدقہ جو ہے وہ ثواب کے ساتھ لیتے ہیں۔ اس لیے اسلام کا جو دامن ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ کسی سیاسی کے پیچھے دوڑنا اور جناب اپنی پوسٹیں لگانا
اور نیٹ پر جو ہے وہ فضولیات دیکھنے کی بجائے سرکار فرماتے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تارو، اپنی زبان کو تلاوت قرآن سے تارو، اور اپنی آنکھوں کو والدین کی زیارت اور قرآن کی تلاوت سے جو اپنی آنکھوں کو روشن رکھو، تاکہ اللہ وحدہ لا شریک ہماری آنے والی نسلوں کو بھی قرآن کا فیض نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔